میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو بالکل آغاز محرم میں ایک مرتبہ چاند نمودار ہوتا ہے نا، تو روایت کہتی ہے کہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے سامنے سید الملائکہ جبرائیل کے ہاتھ میں ایک خون سے بھری قمیض ہے، جو کہ مڑ مڑ کے تمام ملائکہ کو دکھائی جا رہی ہے اور سب گریہ کر رہے ہیں۔ یا ایک مرتبہ ایک ملک نے پوچھا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ قمیض حسین ابن علی کی ہے اور خون میں غلطہ ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اس قمیض میں اتنے سوراخ کیوں ہیں، اتنی نشانیاں کیوں ہیں، کس چیز کی؟ ضربتوں کی عزاداروں۔ یہ یقین مانگے یہ ایام گریے کے ہیں، عزا کے ہیں، نہ فقط ہم اور آپ کے لیے۔ الذی بکت لہ الارض والسماء، اس حسین کی عزاداری کے لیے آئے ہیں جس کے لیے آسمان نے گریہ کیا، زمین نے گریہ کیا، والاحجار، حتیٰ پتھروں نے گریہ کیا جس حسین ابن علی پہ عزاداروں۔ اسی حسین سے متعلق میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قربانی چاہتا ہے حق پہ کھڑا ہو جانا۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ خط پڑھا اور گھر تشریف لے گئے۔ کہاں گئے؟ اپنی شریکت الحسین بہن کے پاس، ام المصائب بہن کے پاس۔ عزادارو، کسی بہن کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہو نا، تو یوں بہن بیٹھ کے بھائی کے چہرے کیا مطالعہ کرتی ہے ایک ہی نظر میں، اور جان جاتی ہے میرا بھائی حزین ہے یا خوشحال ہے، میرا بھائی پریشان ہے یا مطمئن ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ مولا حسین داخل ہوئے، جناب زینب کی جیسی نگاہ بھائی کے چہرے پہ پڑی تو جناب زینب کانپ اٹھی اور کہتی ہیں بھیا کیا بات ہے، آج تیور بدلے ہوئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہن، آج مجھے ولید کے دربار سے خط آیا ہے اور یزید مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بیعت کریں۔ تو پھر بھیا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو بہن میں جا کے دربار میں بات سنوں گا ولید کی۔ اتنا کہنا تھا ہے عزادارو، کیسے کیسے اندازہ کریں گے کہ کتنی محبت حسین تھی زینب کے دل میں، اتنا سننا تھا یا جلدی سے بی بی نے بآواز بلند فرمایا قاسم جلدی سے آ جاؤ میرا بھائی اکیلا نہ جائے، علی اکبر جلدی سے آ جاؤ میرا بھائی اکیلا نہ جائے۔ فرمایا اے عباس، کیونکہ عباس علیہ السلام کا گھر کچھ دور تھا، بی بی نے بآواز بلند خود محلہ بنی ہاشم میں آواز دی، کہا عباس جلدی سے آؤ حسین اکیلے نہ جائے۔ روایت کہتی ہے سر پہ عمامہ نہ تھا، پیر میں نالین نہ تھی، یا ایک مرتبہ نزدیک آ کے سر جھکا کے فرماتی ہیں اے آقا زادی، غلام کو بھجوا دیا ہوتا، آپ کی آواز میرے کان تک نہ پہنچتی۔ میں کہتا ہوں اے عباس، آج شہر مدینہ ہے، محلہ بنی ہاشم کا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، کیا حال بنے گا عباس تیرا جب ایک مرتبہ تب پتہ لگے گا، کٹا ہوا سر ہوگا آپ کا عباس اور سامنے زینب کھڑی ہوگی۔ اے عزادارو، اب دیکھیں شان و شوکت، ایک مرتبہ اس شان و شوکت سے امام حسین علیہ السلام دربار ولید میں جا رہے ہیں عزادارو، کہ ایک طرف قاسم ہے، ساتھ جناب عباس اور پیچھے جناب علی اکبر، جوانان بنی ہاشم ساتھ میں چل رہے ہیں، ایک طرف سے شمس ولایت، ایک طرف سے قمر ولایت۔ یا ایک مرتبہ جب دربار کے نزدیک پہنچے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں عباس جب تک میری آواز نہ سنیں آپ تو آپ داخل مت ہوئیے گا۔ کسی ایک روایت نے کہا کہ مولا کی آواز سنی، ایک اور روایت کے مطابق مولا کی تکبیر کی آواز سنی۔ عزادارو، جیسے ہی آواز پہنچی مولا عباس کی کانوں پہ، یا ایک مرتبہ قفل توڑ کر کے جناب عباس شیروں کی طرح وارد ہوئے، اور ایک مرتبہ نیا میں تلوار پہ مولا نے ہاتھ رکھا، ابھی تلوار نکالنا چاہتے تھے عباس، یا اچانک حسین کا ہاتھ آیا اور فرمایا عباس یہ جنگ کا مقام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بس عقیدتی نظر سے عرض کرنے لگا ہوں، نہ جانے عاشور والے دن عباس کو کتنا خیال آیا ہوگا مولا کاش اجازت دی ہوتی، مولا کاش اجازت دی ہوتی،
اجرکم اللہ بھائی سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں. عزادارو ایام اذا ہیں, آپ کو پتہ ہے میں نسبتاً طولانی مصائب پڑھا کرتا ہوں. آپ تمام افراد مومنین و مومنات منتظر رہے ہیں کب آئے گا چاند محرم کا کہ ہم حسین پہ گریہ کریں, زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دے. بس عزادارو یہ ایام آ چکے ہیں. عزادارو روایت کہتی ہے جناب مولا امام حسین علیہ السلام اب دربار سے جب نکلے تو جہاں پر دربار کی سو جاتے ہوئے جناب عباس بالکل ساتھ چل رہے تھے, یا اس مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے جب مڑ کے دیکھا تو دور کھڑے ہوئے عباس. مولا حسین فرماتے ہیں علی اکبر جلدی سے جاؤ اور چچا جان کو بلا لو, میں حسین یہاں پر انتظار کروں گا. مولا عباس رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں. جب پہنچے تو مولا حسین فرماتے ہیں عباس کیا وجہ ہے میرے بھائی, دربار کی طرف جاتے ہوئے تو میرے ساتھ تھا, میرے جنگجو بھائی کیا وجہ ہے کہ تو اب پیچھے رہ گیا ہے. مولا عباس نے عجب جملہ فرمایا, اے بھائیو, اے وہ بھائی جو بھائیوں سے محبت کرتے ہیں یا اس طاقت کو سمجھتے ہیں جو کہ بھائیوں میں موجود ہوتی ہے دوسرے بھائیوں کے لیے. عزادارو مولا عباس فرماتے ہیں اے آقا حسین جب سے آپ کو دھمکی دی گئی ہے مجھ عباس کی ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی, اس سے چلا نہیں جاتا ہے مولا, مجھ سے چلا نہیں جاتا. ایک مرتبہ گلے لگا دیا مولا حسین نے کہا ہے میرے چاند سے بھائی ابھی تو نہ جانے کتنے امتحان ہیں. عزادارو گھر پہنچے, بہرحال میں تمام مصائب کو چھوڑنے والا ہوں, گھر پہنچے تو اب کیا ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے مولا امام حسین علیہ السلام کو گھر میں وارد ہوتے ہوئے دیکھا, سوال نہ پوچھا. جناب علی اکبر وارد ہوئے, سوال نہ پوچھا. تمام جوانان بنی ہاشم وارد ہوتے ہوتے کسی سے بھی نہ پوچھا. لیکن جب ایک مرتبہ عباس آئے تو بی بی نے روک لیا, فرمایا عباس مجھ میں جرت نہ تھی میں بھائی سے پوچھوں کیا امت مجبور کر رہی ہے. یا ایک مرتبہ مولا عباس فرماتے ہیں ہاں شہزادی بس اب ہمیں آپ کی نانا کی امت مدینے میں رہنے نہیں دے رہے. عزادارو میں تمام مصائب کو چھوڑتے ہوئے بس آخری جملے کی طرف آ رہا ہوں. عزادارو امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ میں الوداعی سلام کروں. قبرستان میں امام علیہ السلام جاتے ہیں, راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جیسے کہ ایک جوان مرد باوقار قدموں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ویسے ہی رسول خدا کی قبر تک تو پہنچے, لیکن ایک مرتبہ روتے روتے گر پڑے اور رسول خدا کی قبر کو گلے لگا لیا. عزادارو روتے روتے مولا حسین ایک مرتبہ سو جاتے ہیں. نیند میں ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا اے حسین اخرج الی العراق, یا میرے لاڈلے حسین تجھے عراق کی طرف جانا ہے. ایک مرتبہ بیدار ہوئے. مورخ کہتا ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب انہی باوقار قدموں کے ساتھ بھیا حسن کی قبر تک پہنچے اور وہاں پر مولا نے آخری سلام کیا, کہا اے میرے مسموم بھائی, غریب بھائی کا آخری سلام. عزادارو عجب الفاظ ہیں. جب روایت یہ ہے کہ باوقار قدموں کے ساتھ اور پھر باوقار قدموں کے ساتھ, یا ایک مرتبہ راوی نے روش بدلی. اب اس نے مثال کیا دی, کہا کہ جیسے چھوٹا بچہ گڑ گڑاتے ہوئے ماں تک پہنچے, چھوٹا حزین بچہ روتا روتا ماں تک پہنچے, زانو بزانو ہے عزادارو جو ابھی تک گریہ نہیں کر سکا, زانووں کے بل چلتے چلتے حسین پہنچے ماں کی قبر پہ اور ایک مرتبہ آواز دی, کہا السلام علیکی یا ام الغریب, اے مجھ غریب کی اماں آپ پہ سلام. عزادارو مولا نے آخری سلام کیا. مولا فرماتے اماں میرا آخری سلام ہو. یا ایک مرتبہ مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آیا اور راوی کہتا ہے میں نے آواز سنی کہ قبر سے آواز آئی. جناب زہرا نے فرمایا اے میرے لاڈلے حسین تو کیا سمجھتا ہے تو مدینہ چھوڑے گا ماں رہ جائے گی؟ اے میرا بیٹا تو کبھی مکہ جائے گا تو تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی, تو کربلا جائے گا تو تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی. لیکن عزادارو آپ کی طرف سے آپ کی نمائندگی میں جناب زہرا سے ایک سوال کروں گا. اے بی بی آپ نے مکہ کا ذکر کیا, آپ نے کربلا کا ذکر کیا, لیکن بی بی بس اتنا ہی بتا دیجئے جب قاسم گرے گا تو تب بھی ساتھ ہوں گی, اور جب